حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے پاس نینوا شہر تھا، اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی اور حضرت یونس علیہ السلام انہی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ نے انہیں اہل نینوا پہ رشد و ہدایت فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا نافرمان قوم کی طرح آپ علیہ السلام کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی نافرمانی انتہا تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات بستی میں اپنے گھر میں رہتے ہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اگر یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادلوں کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھوں پر ایمان لائیں اور توبہ قبول کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی قوم اخلاصی نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں لگ گئی اور اپنے گھروں سے میدان میں نکل آئی۔ ہر انسان، عورت، بچہ، جانور اس میدان میں جمع ہو گئے اور سب گر گرا کے استغفار اور توبہ مانگنے لگے۔ یہ پوری قوم اس طرح پورے میدان میں توبہ مانگ رہی تھی کہ ان کی آواز پوری بستی میں گونجنے لگی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا گیا۔ روایت میں ہے یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا، اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو قوم کی توبہ اور استغفار کا اب تک معلوم نہیں تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہونے لگی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی فکر ہوئی انہیں بھی جھوٹا قرار دیتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں آپ علیہ السلام نے اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر لیا، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی پانی کے اندر بیچ میں پہنچی تو وہاں جا کر ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے۔ تو کشتی والوں نے یہ کہا، ہماری کشتی میں اگر کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جائے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آ جائے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ میرا شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، لیکن کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی، جس کا نام نکل آئے اسے دریا میں ڈال دیا جائے۔ لیکن قرعہ اندازی میں بھی آپ علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی دفعہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر بار آپ علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔
قرآن کریم کی آیت الصافات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں آپ علیہ السلام کا نام نکلنے پر دریا میں ڈالنے کا سماع ہو رہا تھا، دوسری طرف بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھول کر موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی۔ بعض افراد نے 7 دن، بعض نے 5 دن اور کسی نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے، مگر حقیقت کا حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح سلامت حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے جسم پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہوئے ہیں وہ تو یقینی ہیں، باقی اجزاء محض تاریخی روایت پر مشتمل ہے جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدعا نہیں رکھا جا سکتا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ السلام علیکم۔